السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا زبردست کلام ہے اور کیا زبردست زور ہے اس کے اندر، اور کیوں نہ ہو کیونکہ یہ زبردست کا کلام ہے۔ حالات واقعات کے اوپر اس طرح فٹ آتا ہے نا کہ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور جو آنکھیں بند کر لیں اور بالکل اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں، نہ آنکھوں کو استعمال کریں، نہ کانوں کو استعمال کریں، نہ دل کو استعمال کریں، جانوروں کی طرح پیچھے چلتے رہیں اپنے اکابرین کے پیچھے، تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ یہاں بڑی اصولی بات بیان ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں ایک طاغوت کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان خالص کی دعوت دے رہے ہیں اس کو کہ دیکھ اپنی نہ چلا، سرنڈر کر اپنے مالک اور خالق کے سامنے، عاجزی اختیار کر۔ اور کتنی سادہ دعوت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو علامہ فرعون صاحب ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ کتنی سادہ بات کا کتنا فریب کارانہ جواب دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو مخاطب کر کے یہ تو بالکل باولا ہے، یہ تو یعنی پاگل ہے۔ تو یہ سنت ہے، اس بات کی، اس دعوت کی یہ سنت ہے۔ اگر یہ دعوت پیش کریں، آپ توحید کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت پیش کریں، اور لوگ آپ کو یہ بات نہ کہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے توحید کی دعوت پیش کرنے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو یہ کشمکش ہے حق اور باطل کی، یہ شروع دن سے اور آخر دن تک، قیامت تک یہ رہے گی۔ دو گروہ ہیں، ایک اللہ کی طرف بلانے والے، اور ایک اپنے نفس کی طرف بلانے والے، اپنے اکابرین کی طرف بلانے والے، کفر و شرک کی طرف بلانے والے۔ تو یہ جو ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے میرے بھائیو، جو بھی خالص ایمان کی دعوت دے کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے بے حقے بے حرمتے کہنے کے کوئی لائق نہیں ہے، سارے عاجز ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، براہ راست اللہ کو پکارنا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات کا واسطہ دینا ہے اس کو، یہ صحیح معنوں میں ایمان ہے۔ اور باقی سب کفر شرک ہے۔ تو کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، نہ بادشاہ کے سامنے جھکنا، اور ذرا برابر بھی نہیں جھکنا ہے۔ ذرا برابر بھی اگر کوئی جھکنے کو شرک نہیں کہہ رہا ہے تو اس کے بعد یہ اس کے دماغ کا شرک ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ بالکل فریبکار ہیں، دھوکے باز ہیں، اور لوگوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے، اور جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے وہ پھر خود اپنے انجام کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ معاملہ بالکل صاف ہے۔ کل ایک جماعت اسلامی کا کوئی اچھا خاصا ان کا پڑھا لکھا، بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ، بہت زیادہ گرامر جاننے والے حضرت صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، بحرین میں دورہ تفسیر کرانے آ رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ یہ تفسیر بیان کرتے ہیں جن کو خود ایمان کی سمجھ نہیں ہے، اور سورہ یوسف بیچ میں جب آئی تو اس کے اندر بالکل وہی موقف ہے ان کا جو مودودی صاحب نے شرک کا دروازہ کھولا تھا، کہ لہو کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف لے جائیں تو اس کے بعد بس جھکنا جی، سر سے جھکنا ہے جی، اور سر سے جھکنا شرک تو نہیں ہے نا جی۔ یہ دلیلیں دے رہا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے جانور، کسی ایک کو بھی ہوش نہیں آ رہا کہ بے ایمان، جب یہ سارے خاندان نے سجدہ ہی اللہ کو کیا تھا تو اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف کیوں گھما رہا ہے اپنے فریب کے ذریعے؟ ضرور اس شرک اور کفر کا تم نے دروازہ کھولنا ہے۔ قوم پہلے شرک اور کفر کے اندر ہے، یہ پیروں کو سجدے کر رہی ہے، یہ مزاروں کو، گنبدوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ ان کا گنبد کے سامنے سر خود بخود جھک جاتا ہے، اور گنبد کو کہا جائے یہ شرک ہے تو اس کے بعد گستاخ رسول کے فتوے لگاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو سنت ہے، یہ بات تو اس راستے کے پھول ہیں کہ اللہ کی توحید بیان کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان طاغوتوں کی نشاندہی کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ان کی گردن پکڑنے کا موقع دیا مالک نے، ان بدماشوں کی۔ تو فرعون بھی بہت بڑا بدماش تھا، اس کے اندر بھی اکڑ تھی نا، وہ بالکل جو وہ اکڑ ٹوٹتی نہیں تھی، لیکن مالک کی جب مار پڑی اس کے اوپر، فرشتے جیسے ایک جھلک دیکھ کے نا اس طرح گھٹنے ٹیکے اس نے، ڈگے ڈال گیا، تو اس کے بعد چیخ اٹھا کہ میں آج مانتا ہوں۔ بتایا آپ مانتا ہے؟ بے ایمان،
اب مانتا ہے، پہلے تو تم مناظرے کیا کرتا تھا، وہ دھوکے دیا کرتا تھا، فراڈ کیا کرتا تھا، بے ایمان، لوگوں کو ورگلاتا تھا مومنوں کے خلاف، اس ایمان کا تو دشمن تھا، اب کہہ رہا میں ایمان لاتا ہوں، اسی ایمان کے ساتھ تیرا جھگڑا تھا پوری زندگی، اب کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، ختم ہو گیا تیرا معاملہ، اب چب اس جہنم کی طرف، اس آگ کی طرف۔ یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ، ایسے ہی ہوتا ہے جو بھی ایمان عقیدے کی خرابی کے اندر ہوں، چاہے وہ واسطے وسیلے کے شرک کے ہوں، پکاروں کے شرک کے اندر ہوں، اور بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کے شرک کے اندر ہوں، سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر ہوں محمد حنیف کی طرح، اور جس ڈاکٹر اسرار کی طرح، مودودی کی طرح، تقی عثمانی کی طرح، فضل الرحمان ہوں یا خلیل الرحمان ہوں یا منور سلطان ہوں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، دنیا میں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کہ یہ ہیں اس امت کے مشاہیر، ان کو ہیرو مانتے ہو۔ محمود الحسن کتنا بڑا عالم دین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر حضرت صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، عارضی جان کر، عارضی معبود بنا لیا جائے، تو یہ بے ایمان کہتا ہے کہ یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے، حالانکہ جو بالکل باہر آتا ہے، اس کا ضد آتی ہے، اس کی مخالف چیز آتی ہے، اس کو کہتا ہے اسی کے اندر آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جائے تو یہ قرآن کے اندر آتا ہے، سورہ زمر میں لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب اندازہ لگائیے۔ یہی دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے شرک ڈال دیا، 100 نمبر آیت سورہ یوسف کی تفسیر میں۔ تو ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے، بے ایمانوں نے امت کو اس طرح فراڈ کیا ہے اور برابر کر رہے ہیں، اور ان کے جال میں جو پھنسنے والے ہیں وہ بدبخت بالکل اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح فراڈ کیا جائے۔ بے ایمانوں کو توحید کی دعوت سے آگ لگ جاتی ہے، کڑتے رہتے ہیں، اندر ہی بل کھاتے رہتے ہیں سانپ کی طرح، اور جیسا موقع ملتا ہے ڈستے ہیں، آ کے اپنا زہر نکالتے ہیں، زہر اگلتے ہیں۔ چند دنوں کا معاملہ ہے، اگر توحید کی دعوت سن کے آگ لگ گئی ہے تو ایک آگ اور بھی ہے جس کا نام انار ہے، انار کے اندر جب تم جاؤ گے نا، اس وقت اپنے اکابرین کے اوپر لنتے بھیجو گے، بےایمانوں کے، وہ بےایمان تو نہ ہوتا تو ہم مومن ہوتے، تو نے آ کے ورگلایا تھا، تو نے گڑبڑ کر دی تھی دعوت، اچھے خاصے ہم ایمان کے ساتھ جا رہے تھے، ایمانداروں کے ساتھ محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں، تیری وجہ سے بے ایمان یہ نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ ایسے امیر، ایسے لیڈر، ایسے علامہ، تیرے اوپر لعنت، اس طرح لعنتیں بھیجیں گے وہاں جہنم کی آگ کے اندر ان کے اوپر، اور وہ ان پر بھیجیں گے، بے ایمانوں ہمارا زور تھوڑا ہی تھا، تمہارے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ تھے جو ہمیں نہیں مانتے تھے، تمہارے اوپر کوئی زور تھا؟ تم خود ہمیں اپنے اندر لاتے تھے اور ہمارے پیچھے چلتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ہماری غلط باتوں کو بھی انگوٹھے کھڑے کر کے داد دیتے تھے، دل لگاتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے کفر و شرک کی تقریروں کے اوپر۔ اب چکھو مزے۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے میرے بھائیوں، یہ جو توحید کی دعوت اٹھی اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، یہ بالکل حق ہے، اور اس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اپنا جلائی ہے، ان مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے، ان علماؤں نے، ان مولویوں نے، پیروں نے، اور منہ کی کھائی ہے، اور یہ دعوت بالکل برابر جاری ہے، تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تعداد کا یہاں معاملہ نہیں ہے، نہ وسائل کا معاملہ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ایمان کی شمعوں کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے، اور بالکل اس راستے میں جو جماؤ اختیار ہوا ہے یہ خالص اللہ کی توفیق سے، بڑے بڑے آئے تھے پھسل گئے، ذرا سے پرچے کٹے ہیں، ذرا سی سختیاں ہوئی ہیں تو یا دنیا کے اوپر ان کی چوٹ پڑی ہے تو اس طرح میانے لگے ہیں بلی کی طرح اور لومڑی کی طرح اور بکری کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، ٹیں ٹیں خود کرتے ہیں، اور توحید کی دعوت دینے والوں کو اندازہ لگائیے، ایمان خالص کی دعوت دینے والوں کو کہتے ہیں یہ ٹیں ٹیں کر رہے ہیں، یہ آگے تمہیں پتہ چلے گا ٹیں ٹیں کر رہے ہیں یا توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ہوش و حواس میں تھے یا یہ پاگل تھے، اس دن پتہ چلے گا کون پاگل تھے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان کو بالکل خالص کرنے کی اور فریب کاروں سے برات کا اعلان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔